ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اصال ثواب کے جو ناجائز طریقے ہیں، جو غیر مسنون طریقے ہیں، جو خود ساختہ طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا کل کیا جاتا ہے، اس کا 10واں کیا جاتا ہے، اس کا 40واں کیا جاتا ہے، اور پھر ہر جمعرات کو اس کے لیے ختم جلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روحیں واپس آتی ہیں۔ یہ جو ختم کا کانسیپٹ ہے، اس کا بھی شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دین نازل کیا، جو بھیجا، اس میں کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیتھ ہوئی، اللہ کے نبی کے بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی ڈیتھ ہوئی، اللہ کے نبی کے چچا کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کچھ جو ہیں وہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مواقعوں پر کسی کی بھی نہ تو 40واں کیا، نہ 10واں کیا، نہ کل کیا، اور نہ ہی کبھی کسی کے لیے ختم جلایا۔ اگر یہ اس کا کوئی ثواب مل سکتا ہوتا، اگر اس کا فوت شدہ بندے کو فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ضرور کرتے، یہ کام ضرور فرماتے۔ اگر ہم آج یہ کہیں کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں سمجھا۔ یہ کام کر لیں گے تو حرج کیا ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ اگر ایک ماتحت بندہ ہے، اس کا کمانڈر، اس کا کوئی آفیسر اس کو کوئی حکم دیتا ہے، تو یہ بات وہاں پر کرنے کی ضرورت کیوں نہیں کرتا؟ فار ایگزامپل، اگر آرمی میں جو لوگ ہیں، ان کا آرمی کا جو آفیسر ہے وہ اپنے ماتحت کو کوئی حکم دیتا ہے، اس کے برعکس وہ کہتا ہے سر یہ کام نہ کریں گے تو کیا حرج ہے، یا پھر اس کو ایسے کر لیں گے تو کیا حرج ہے، تو کیا یہ تصور کریں گے کہ ایسا شخص جو ہے اس کی یہ جرت ہے کہ وہ ایسا کہہ سکے؟ یا پھر وہ ایسا کہنے کے بعد کیا اپنی نوکری کر سکے گا؟ یہ جو حرج والی بات ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو غلام نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے وہ تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح دنیا میں جو ماتحت ہے وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ میں اپنے بوس کو، اپنے کمانڈر کو، اپنے آفیسر کو یہ کہوں کہ میں ایسا نہ کروں گا، ایسے کر لوں گا تو کیا حرج ہے۔ دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے وہ تو یہ جسارت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ جسارت نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا تو میں ایسا کر لوں گا تو کیا حرج ہے۔ یہ تو کوئی وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اور ایسا کوئی آزاد شخص ہی کہہ سکتا ہے نا کہ جو اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا نہیں سمجھتا، کسی کا غلام نہیں سمجھتا، کسی کا ماتحت نہیں سمجھتا، اس میں یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ کہہ لے کہ میں ایسا کر لوں گا تو کیا حرج ہے۔ جو کسی کا ماتحت ہوتا ہے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے، جو کسی کا نوکر ہوتا ہے، وہ تو ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے وہ ایسا کہنے کا کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو صرف ماننے کے لیے ہے، وہاں بلا چون و چرا ہم نے حکم ماننا ہے، وہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہاں پر کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرنی، وہاں پر تو صرف حکم ماننا جو ہے ہم پر فرض ہے۔ تو یہ بات تھوڑا سا اگر ہم دنیا کے جو ہمارے دنیاوی سیٹ اپ ہے، جو دنیاوی ہمارے بوسز ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے اوپر تعینات ہیں، ان کے سامنے تو کوئی نہیں کہنے کا سوچ سکتا، لیکن یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے ضرور کہی جاتی ہے کہ ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ تو اگر یہ قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہ ہوتا تو اللہ کے نبی پڑھتے، جب اللہ کے نبی نے نہ پڑھا، نہ پڑھنے کا حکم دیا، تو پھر یہی تو حرج ہے۔
اب جہاں پر اللہ کے نبی نے قرآن نہیں پڑھا وہاں پر قرآن نہ پڑھنا ہی ثواب کا کام ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا وہاں پر پڑھنے کا ثواب کا کام ہے، اور جہاں نہیں پڑھا وہاں نہ پڑھنا فرض ہے، بجائے کہ بندہ وہاں پر قرآن پاک پڑھے۔ اب اللہ کے نبی نے کل نہیں کیے تو مرنے والے شخص کے دوسرے دن بعد اس کے کل نہ کرنا ہی ہم پر فرض ہے، اور اسی طرح 10واں نہ کرنا ہی ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غلامی میں جو زندگی گزاری جاتی ہے اس میں اپنی مرضی نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں بالکل من و ان فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا کام ہے کہ جس میں ہم قرآن پاک اجرت پر پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک جو خود پڑھا جاتا ہے، جس شخص نے خود قرآن پڑھا ہوتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، کسی دوسرے کا نیک عمل اس کو نہیں پہنچتا۔ اگر اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر مرنے والے کو پہنچتا ہے، اولاد کے علاوہ کسی دوسرے کا نیک عمل جو ہے وہ مرنے والے تک نہیں پہنچتا۔ ہاں دعا جو کر سکتے ہیں وہ بھی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، مرنے والے گھر میں اکٹھے ہو کے دعا نہیں مانگنی، بلکہ نماز کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کی قبر پر جا کے دعا مانگی جا سکتی ہے، تو اس کا اس کو فائدہ ہوگا۔ ہاں یہ جو کل 10ویں 40ویں پر خرچ کیا جاتا ہے، جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اگر یہ کوئی دن مخصوص کیے بغیر اگر کسی غریب کو، مسکین کو، جو نادار لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، یہ کھانے کے پیسے ان کو دے دیے جائیں، یا پھر ان کو کھانا دے دیا جائے صدقہ کی نیت سے، ان کا اجتماع کیے بغیر، وہاں پر قرآن پاک پڑھے بغیر، ختم پڑھے بغیر ان کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے، تو اس کا انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اولاد کی طرف سے صدقہ تصور کیا جائے گا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو رائج سسٹم ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو میت والے گھر، فوتگی والے گھر لوگوں کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ نوحہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو فوتگی والے گھر جو ہے وہاں پر اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر لوگ کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔